الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے جن کے حقوق متعین فرمائے ہیں ان میں ایک بڑی ہستی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے حقوق سے بھی بڑھ کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رکھا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی نے جو رعایت دی کہ وہ اللہ کی طرف سے معافی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے رعایت نہیں دی۔ اور اللہ نے کہا کہ وَتَوَسَّلُوا، تم لوگوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کی مدد، یہ سب تم نے کرنی ہے۔ وَتَوَقَّرُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ نے ان حقوق کو کئی جگہ پر اپنے ساتھ ملا لیا، اور اللہ نے اس امت کو یہ سکھایا کہ تم جو بھی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرو گے وہ حقیقت میں اللہ کی خوشی کا موجب اور باعث بنے گا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات طے شدہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام، ان کی مدد، ان کا خیال رکھنا ہر معاملے میں پیش تھے۔ اور اللہ تعالی بار بار قرآن میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور آپ کے معاصرین سے ایک مثال ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ الا تنصروا، اگر تم آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، اللہ اس شخص کی اس وقت بھی مدد کر چکا۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذہما فی الغار، اور جب یہ دونوں ایک غار میں تھے تو اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ اس لیے اگر آج تم ان کی مدد سے گریز کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا کرے گا، اور اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دے گا، اور خدا کی اتنی فوجیں ہیں کہ تم لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ سب کو ڈانٹ پڑی اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے کہا الا تنصروا، اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو پھر کیا پرواہ ہے؟
سب کو ڈانٹ پڑی سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہ اللہ نے کہا دو میں سے دوسرا، یہ دو آدمی اکٹھے تھے غار میں، تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑی منقبت اور تعریف ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ نے سب کو ڈانٹا سوائے اس ایک آدمی کے۔ اتنا تعلق خاطر تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ اتنا بڑا مسئلہ خلافت کا ہے اور خلافت کے لیے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ ہو گیا تو یہ خلافت کس کے پاس جائے گی؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو رپورٹ پہنچی کہ یہ لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ ایک اس امت کے زوال اور قلت رجال اور افراد کی کمی کی یہ حالت ہے جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اٹھ جاتا ہے اور اپنے بعد اس جیسا آدمی ملتا ہی نہیں۔ شاعر اٹھ جائے تو اس جیسا دوسرا شاعر نہیں آ رہا، ادیب اٹھ جائے تو اس جیسا ادیب نہیں آتا۔ اشفاق ادیب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کے بعد ان جیسا کون آدمی ہے؟ علامہ اقبال کی جگہ کس نے لے لی؟ سیاستدان اٹھ جائے تو اس جیسا کوئی سیاستدان نہیں آتا، عالم دین اٹھ جائے تو اس عالم دین کی کرسی اور جگہ پر نہیں ہوتی۔ ہر شعبے میں قلت رجال ہے۔ اور ایک وہ زمانہ تھا جب بغداد میں یہ بحث ہوئی کہ فرض کر لو کافر کبھی اتنے غالب آ جائیں کہ امیر المومنین جو موجودہ ہوں ان کی شہادت ہو جائے اور امیر العساکر چیف آرمی کا اس کی شہادت ہو جائے اور فلاں فلاں عہدے ختم ہو جائیں، چیف جسٹس ختم ہو جائے، قاضی قضات مارا جائے، تو اس کے بعد فوری طور پر کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے، اور انہوں نے ایسا ادارہ قائم کیا کہ چند سال کے بعد خلیفہ وقت کو رپورٹ لکھ کر بھیجی کہ 100 آدمی تیار ہیں، ایک کے بعد ایک بھی مرتا جائے تو جب تک کہ 100 امیر المومنین نہ مر جائیں اس وقت تک امت میں کوئی قلت نہیں۔ انہوں نے کہا اتنے افراد اکیڈمی میں تیار۔ امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، جب صدر بدلتا ہے تو مختلف اکیڈمیز اپنے اپنے لوگوں کی فہرستیں پیش کر دیتی ہیں کہ یہ آدمی آپ وزیر خارجہ رکھ سکتے ہیں، یہ وزیر دفاع رکھ سکتے ہیں، یہ آدمی فلاں شعبے میں کام کر سکتا ہے، یہ آدمی فلاں شعبے میں کام کر سکتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں وہ بھیج دیتے ہیں کہ صدر جن لوگوں پر اعتبار کر کے بلا لے کہ یہ ٹیم میرے لیے مناسب ہے، لاکھوں ڈالر اس ادارے کو مل جاتے ہیں کہ تم نے قوم کی خدمت کی اور 4-5 سال کے لیے اطمینان ہو گیا کہ امریکہ کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گی۔ ہمارے یہاں ان بڑوں سے پوچھو کہ آپ کے کتنے چھوٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اللہ کر دے گا، پھر اللہ کر دے گا تو یہی حال خود نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ اتنا بڑا آدمی، لوگوں میں جب گفتگو شروع ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن منبر پہ جمعہ کے دن فرمایا کہ مجھ تک کی رپورٹ پہنچ رہی ہے اور یاد رکھو اگر آئندہ میری مملکت میں کہیں یہ بحث ہوئی کہ عمر کے بعد کون آئے گا تو میں گردن اڑا دوں گا، اور میں منع کرتا ہوں خبردار اس معاملے میں کوئی بولے۔ جن کاموں میں اللہ نے تمہیں لگا رکھا ہے ان کاموں میں رہو، یہ کام ہمارا ہے، یہ حکومت کا ہے۔
جو اپنے اداروں کو سنبھالے. اور پھر وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ 6 آدمی ان میں سے کسی کو اپنا امیر چن لینا. اور معیار کیا بتایا؟ کہا کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان عنہم راض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ان 6 آدمیوں سے سب سے زیادہ خوش تھے. خلافت کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو بنا دیا. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، تو یہ جو شورا 6 آدمیوں پہ مشتمل تھی، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی افراد کو بڑھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو میں بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شورا میں لیتا ہوں، جو بدری ہے اس کو لایا جائے اور یہ بدر والے فیصلہ کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کون امیر المومنین ہوگا. وہ 6 آدمی تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے جب شمار کیے گئے بدری تو وہ 80 کے قریب افراد نکلے. انہوں نے کہا یہ 80 افراد ہیں، یہ شورا ہے جو فیصلہ کرے گی کہ کون امیر المومنین. اس لیے کہ ان بدریوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خوش تھے. جبریل امین نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول بدریوں کا کیا مقام ہے آپ کے ہاں؟ تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ. تو انہوں نے کہا مجھے تو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف جھانکا اور بدر والوں کو چنا اور کہا اعملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو آج کے بعد، قد غفرت لکم، میں تمہیں معاف کر چکا ہر خطا جو بھی زندگی میں آئندہ کرو. یہ ایک طرح کی معصومیت ہو گئی، یعنی عملاً تو نہیں کہ ان سے گناہ جو بھی نصیب میں تھا ہونا ہی تھا، لیکن اللہ نے کہا کسی چیز پر پکڑ نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اتنی بڑی چیز تھی کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خلافت کے انتخاب کے لیے رکھا گیا، کرائیٹیریا اور معیار یہی رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس سے خوش تھے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے آئے ہیں اور یہ روایت حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے بڑے ابا یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے. اور حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے والد سے سنا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو اس اعتبار سے بھی بیان کیا ہوگا کہ یمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا تھا اور 6 آدمی یمن بھیجے تھے کہ یمن کا یہ علاقہ تمہارا ہے، یہ علاقہ جیسے صوبوں کی تقسیم ہو جاتی. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک پورا صوبہ دیا تھا. اور فجر کی نماز پڑھا کے آپ نے فرمایا کون ہے جو یمن جانے والا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے اور ان کے یمن جانے کی بات پہلے گزر چکی. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہ نے معاذ کو یمن بھیجنے کے لیے ان سے ہاتھ ملایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ایک بڑا شفقت اور محبت کرنے والا بھائی، میں ہوں تمہارا. اور معاذ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں میرے بھیا یمن جاؤ گے، صدق الحدیث، سچی بات کرنا. پھر فرمایا لین الکلام، لوگوں سے نرمی سے بات کرنا. پھر فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچنا. کافی ساری باتیں ارشاد فرمائیں.
اور انہیں یہ بتا دیا کہ بس زندگی کی آخری ملاقات ہے. محبت اور تعلق ایسا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ آئے جب مدینہ منورہ واپس تو کہیں بھی جانے کی بجائے وہ سیدھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور آدھی رات ہو چکی تھی. منقودہ ایک خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں دروازہ کھٹکھٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، قبر شریف اندر تھی، تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی تھی اور فرمایا کہ من ترک بابنا لیلتن، یہ کون ہے آدھی رات کو جس کو یاد ہمارا گھر آیا ہے، یہ کس کو کیا پڑی ہے، دیکھو کون ہے. کہتی ہے میں نے جا کے دیکھا تو اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. میں نے کہا ام المومنین معاذ آئے ہیں، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں گے، دروازہ کھول دو ان کے لیے. کثرت سے لوگ آتے تھے تو اس کے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حجرے میں دیوار پھروا لی تھی قبر کے درمیان اور اپنے درمیان. ادھر آرام فرماتی تھی کہ وہاں تو دن رات کسی نہ کسی کا آنا جانا ہے قبر شریف پہ. سرت معاذ رضی اللہ عنہ کہیں نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سب سے پہلے آئے، سلام کیا، روئے، اور وہ جب آتے تھے یہی حالت تھی. پھر عمر رضی اللہ عنہ دن دیکھا تو انہوں نے کہا معاذ ما یبکی، کیوں روتے ہو یہاں بیٹھ کے؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے دوست وہ ہیں جو گمنام گھروں میں شہروں سے دور رہتے ہیں، اور میرے مومنین میں اب بہت مشہور ہو گیا ہوں تو پتہ نہیں ان کا دوست رہا ہوں کہ نہیں رہا، اس فہرست میں نام رہا ہے یا نہیں رہا. یہ تعلق تھا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وسلم تسلیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا سلام بھیجو. بار بار قرآن سکھاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، نماز میں درود بھیجو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا تمہارا درود، تمہارا یہ سلام پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اچھے سے اچھے الفاظ چنو اپنے نبی کے لیے تاکہ ان پر سلامتی بھیجو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سے کہیں زیادہ افضل سلام کا بھیجنا ہے، کیونکہ اللہ نے 2 مرتبہ کہا یسلم تسلیما، اور آپ پر پورا سلام بھیجتے ہیں آپ کے امتی، تم بھیجو، حکم دیا. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سکھاتے تھے کہ جب اذان سنو تو اذان ختم ہونے کے بعد مجھ پہ درود بھیجو. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے کہا اذان کا جواب دو اور اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو 5 باتیں بتائی تھی، اذان کا جواب اور کلمہ کا پڑھنا، اور فرمایا مجھ پہ درود بھی بھیجنا، اور میرے لیے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے مقام محمود دے. اور پھر 5ویں چیز فرمایا کہ آسان سننے کے بعد یہ کہو کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اور فرمایا دن رات میں اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ یہ جملہ کہہ دے گا تو قیامت میں اس آدمی کا حق اللہ پہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ اسے خوش کرے. دعائے قنوت نے سکھایا. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جب آدمی وتر میں دعائے قنوت پڑھ لے تو رکوع میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا، اپنے نواسے کو کہا کہ حسن
انہوں نے کہا کہ نانا کوئی دعا سکھا دیں، یہ جو آپ وطر پڑھتے ہیں لمبے، اس میں کیا مانگا کروں؟ تو انہیں سکھایا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تو آخر پہ پہنچ کے فرمایا کہ حسن، اور یہ کہا کرو کہ صلی اللہ علی نبیہ الکریم، اور اللہ تعالیٰ اپنے بڑے معزز عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ کوئی درود شریف پڑھ لے۔ قنوت کے آخر پہ درود کا پڑھنا، رکوع کرنے سے پہلے یہی پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو بھی آتا ہے ہمارے نزدیک نماز کے مستحبات میں سے ہے، پڑھنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز بتا دیں، آپ نے فرمایا کہ کثرتن علیہ، مجھ پہ سلام بہت پڑھتے رہنا ساتھ۔ اور وہ اس مقام کے آدمی تھے کہ بیمار ہو گئے اور لوگ عیادت کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کے بچے تھے چھوٹے، کیونکہ اولاد ہوئی نہیں تھی جوانی میں، تو یہ مایوس ہو گئے تھے۔ ایک بیٹی تھی، بس اس کو ساری جائیداد دینی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سعد، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا اور اللہ ایک ملک تم سے فتح کرائے گا، اور یہ بہت بشارتیں سنائی تھی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا یہ ہونے والا ہے۔ چھوٹے بچے تھے، بیمار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سعد نے ہاتھ اٹھائے ہمارے سامنے دعا کے لیے اور کہا اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کو کون پالے گا؟ میں درخواست کرتا ہوں پروردگار میری عمر بڑھا دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے سوچا اب سعد کی عمر بڑھے گی، اور اللہ نے ایسی بیماری دی کہ یقیناً انتقال ہو جاتا۔ 20 سال کے لیے اللہ نے زندگی دی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں نیکی کرو، نیکی سے تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ ایک آدمی حاضر ہوا، اس سے کہا اللہ کے رسول کیا نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا ماں کی خدمت کر۔ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا اللہ کے رسول میری والدہ تو زندہ نہیں ہے۔ فرمایا تو پھر لوگوں کو پانی پلاؤ۔ یہ پانی پلانا لوگوں کو اتنی بڑی نیکی ہے کہ والدہ کی خدمت کے برابر اسے قرار دیا۔ فرمایا لوگوں کو پانی پلاؤ۔ اس لیے یہ ٹیوب ویل لگانا، کنویں کھدوانا، ٹھنڈے پانی کے لیے کولرز رکھنا، لوگوں کے پانی کا بندوبست کرنا، یہ سب اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے ہاں اگر وہ چاہے تو مغفرت کے لیے کافی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتے رہو، سلام بھیجتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کثرت سے سلام بھیجتے تھے، اتنا زیادہ اتنا سلام بھیجتے تھے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول جتنا وقت میں نے اپنی عبادت کا رکھا ہے نفل کا، وہ سارے کا سارا آپ پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، دنیا اور آخرت دونوں کو کامیابی میں لے گئے۔ اتنی بڑی چیز، اس لیے حقوق پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی بات چل رہی ہے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہم پہ بنتا ہے ہم اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ آئندہ پھر اسی بات کو کریں گے انشاءاللہ۔